السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں کہ سی ایس ایس میں جو آپشنل سبجیکٹس ہیں ان کو کس طرح سے چنا جائے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے آپشنل کو سلیکٹ کرنے کے ٹائم آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اور کون سے طریقے سے آپ ایک ایسا بیسٹ آپشنل سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری طرح سے اس چیز کا نالج ہو سکے۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کا کسی قسم کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا جس کے پاس کوئی ایسی چوائس نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے آپشنل چوز کرے، یا اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے آپشنل چوز کرے، تو وہ اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے آپشنل چوز کرنے کے لیے۔ تو آئیے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب بھی آپ سی ایس ایس کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو آپ اس کے کیونکہ گروپنگ ہوتی ہے آپشنل کی، ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں، لینگویجز کا بھی گروپ ہے، لا کا بھی گروپ ہے، سوسائٹی سے بھی ریلیٹڈ گروپ ہے، اور ڈیفرنٹ باقی سبجیکٹس کے بھی گروپ ہیں۔ کچھ جو سبجیکٹ ہیں وہ 100 مارکس کے ہیں، کچھ 200 مارکس کے ہیں۔ تو ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے گروپس کی، اور آپ اس میں سے کچھ گروپ میں سے کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا سکتے ہیں ان کے جو انہوں نے کنڈیشنز ایف پی ایس سی نے دی ہے اس کے مطابق۔ تو اب آپشنل آپ نے چننے کس طرح سے ہیں؟ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے آپشنل کے لیے پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہے کورس کا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کورس پرنٹ آؤٹ نکلوانے ہیں، ٹھیک ہے، سافٹ میں نہیں دیکھنا، آپ نے ہارڈ میں دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہارڈ کاپی اس کی پرنٹ آؤٹ نکلوانی ہے، جو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے سارے ہی آپشنل، جو کہ کیونکہ آپ تو ایک لے مین، آپ کو نہیں پتہ کہ کون سا چننا ہے، تو آپ پہلے اس کا کورس پرنٹ آؤٹ نکلوائیں، اور ہر سبجیکٹ کی جو کورس آؤٹ لائن ہے اس کو تھورولی آبزرو کریں کہ ویدر آپ کو وہ کورس آؤٹ لائن سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی اس جو آؤٹ لائن ہے اس میں کورس ریلیونسی کس میں ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے، کورس ریلیونسی سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا اگر بیک گراؤنڈ آپ نے فار ایگزامپل بی اے کیا ہوا ہے یا بزنس ایڈمنسٹریشن وغیرہ پڑھی ہوئی ہے، تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کورس آپ نے پہلے پرنٹ آؤٹ نکلوایا، اس کے بعد آپ نے کورس کانٹینٹ کو پوری طرح سے آبزرو کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس میں دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا وہ چیزیں آپ کے کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں، اس کی آؤٹ لائن ایسی ہیں جو کہ آپ کی کورس سے ریلیونسی ہے، وہ آپ سے ریلیٹڈ ہیں کورس سے۔ تو سب سے پہلے آپ ان سبجیکٹ کو اٹھائیں جو کہ آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان سبجیکٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 سبجیکٹ ایسے آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے کورس سے ریلیونٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے اٹھا لینے ہیں، اور اس کے بعد باقی سبجیکٹس آپ نے کیسے چننے ہیں؟ جو باقی 3 رہ جاتے ہیں ان 3 کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں اٹھانا جس کے لیے بیک گراؤنڈ لازمی ریکوائرڈ ہے اور آپ کا اس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بزنس ایڈمنسٹریشن ہو گیا، فار ایگزامپل فزکس ہو گیا، فار ایگزامپل فلاسفی کا سبجیکٹ ہو گیا۔ تو آپ نے کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں اٹھانا جس میں آپ کا بیک گراؤنڈ بالکل ہی نہ ہو، اور وہ 200 مارکس کا بھی ہو، یا اس طرح کا سبجیکٹ جو بالکل ہی آپ بالکل اس کے لیے لے مین ہو۔ ایسا سبجیکٹ آپ نے نہیں اٹھانا جس کے لیے بیک گراؤنڈ لازمی ہو۔ اب جیسے پولیٹیکل سائنس ہے، اس کے لیے بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں چاہیے، کانسٹیٹیوشنل لا ہے، اس کے لیے بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں چاہیے۔ لیکن اسی کی طرح اگر ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں، اس اکاؤنٹس کو دیکھ لیں، اس کو آپ کے لیے اسٹرانگ ایک بیک گراؤنڈ جب تک نہیں ہوگا آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپشنل سلیکٹ کرتے ہوئے یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہ اٹھائیں جس کے لیے بیک گراؤنڈ مسٹ ہو اور آپ کا بیک گراؤنڈ نہ ہو اس میں۔ تو یہ سب سے بڑی ریزن بنے گی آپ کی اس سبجیکٹ کی فیلئر کی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کورس آؤٹ لائن پرنٹ آؤٹ نکلوایا، اور اس کے بعد آپ نے کورس کی ریلیونسی چیک کی کہ ویدر وہ آپ کے کورس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ جو ریلیٹڈ ہے وہ آپ نے پرنٹ آؤٹ نکلوا لیے، اور جو آپ نے سلیکٹ کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو 3 رہتے ہیں ان میں کون سی کنڈیشن دیکھنی ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کوئی ایسا سبجیکٹ آپ نے نہیں اٹھانا جس میں بیک گراؤنڈ ریکوائرڈ ہو اور اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ ٹھیک ہے،
چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ سبجیکٹ باقی میں سے اٹھانا ہے جو کہ کیونکہ ابھی آپ کو تو 3 اٹھانے ہیں، اور 3 ایسے اٹھانے ہیں جو آپ نے بالکل ہی نہیں پڑھے ہوئے، کیونکہ جو ریلیونٹ تھے وہ آپ نے تو اٹھا لیے۔ اب ایسا سبجیکٹ اٹھانے ہیں جو آپ کے لیے تو بالکل نئے ہوں گے، تو کیونکہ آپ نے اٹھانے ہی اس طرح ہے کہ جو نئے ہوں گے، تو کیوں نہ ایسے اٹھائے جائیں جو کہ باقی سبجیکٹ کمپلسری میں بھی اور باقی میں بھی آپ کو آپشنل میں بھی آپ کو سپورٹیو سبجیکٹ اٹھائیں۔ تو جیسے پولیٹیکل سائنس اٹھا لے، اگر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو پولیٹیکل سائنس ایک آپشنل سبجیکٹ ہے، 200 مارکس کا ہے۔ جب آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل لا فلی کا فلی، ٹھیک ہے، فل کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، مطلب 100 مارکس 200 کی آپ نے تیاری کی، 100 آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کا بھی جو سبجیکٹ ہے اس کا 50% کورس اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ہم ایسا 3 سبجیکٹ اٹھائیں۔ اب ہم نے تو کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا کے پڑھنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ ایسا اٹھائے جو کہ باقیوں سے بھی ریلیٹ کر رہا ہو، باقی آپشنل میں بھی ہمیں ہیلپ کر رہا ہو، کمپلسری میں بھی ہیلپ کر رہا ہو، ایسے میں بھی ہیلپ کر رہا ہو۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے ایسا سبجیکٹ اٹھائیں جو آپ کو باقیوں میں بھی ہیلپ کر رہا ہو۔ تو یہ ہوتا ہے آپشنل سبجیکٹ۔ اور 5ویں چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ سکورنگ ٹرینڈ بھی دیکھنا ہے۔ سکورنگ ٹرینڈ آلدو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ خود یہ ریلائز کریں کہ جب ایک ہی سبجیکٹ کو 10,000 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اور ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو 200 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو پیپر کیونکہ سی ایس ایس کی مارکنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سی ایس ایس میں ریلیونٹ چیکنگ ہوتی ہے، مطلب ایک کا دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں انکلوڈ کی ہیں، دوسرے نے یہ نہیں کی، تو اس کو مارکس کم دیے جائے۔ تو جب 1000 میں سے کوئی تو ایسے 10-15 ٹاپ کلاس کے پیپرز ہوں گے جو کہ ایک ماڈل بن جائیں گے باقیوں کے لیے، اور اس حوالے سے جب ایگزامینر دوسروں کی مارکنگ کرے گا ریلیونسی میں تو وہ آپ کو بہت کم مارکس ملیں گے، بنسبت اس کے کہ جو 200-300 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے سبجیکٹ، اس میں سے جو پیپر ہوں گے اس میں سب پاس ہو جائیں گے۔ تو اس اسکورنگ ٹرینڈ کو بھی تھوڑا آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ بالکل ہی آپ نے کوئی لو اسکورنگ سبجیکٹ نہیں اٹھا لینا جس میں بہت زیادہ فیلئر کی ریشو ہوتی ہے اور جو بہت زیادہ لوگ آپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں اگر آپ یہ دیکھیں گے، ان کو اگر آپ آبزرو کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے آپشنل چوز کریں گے، تو آپ کو بہت زبردست طریقے سے آپ اپنے آپشنل سیٹسفیکشن کے ساتھ چوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔